کہ یہاں جو قابض ہیں، چاہے بیوروکریسی کی صورت میں ہوتا ہے، چاہے اسٹیبلشمنٹ کی صورت میں ہوتا ہے، چاہے سیاستدان کی صورت میں ہوتا ہے، اس کے خاندان والے ہوتے ہی نہیں ہیں یہاں. انہوں نے اپنے خاندان کو لاہور، کراچی، اسلام آباد میں رکھا ہوا ہے. یہاں صرف وہ کرپشن کرنے اور مال بٹورنے آتے ہیں. اور حد تو یہاں ہو گئی ہے کہ اب ہمارے بیوروکریٹوں نے لندن اور امریکہ میں فیملی شفٹ کرنا شروع کر دی ہے. کہاں سے آ رہا ہے اتنا پیسہ؟ کتنی ان کی تنخواہ ہوتی ہے؟ حافظ ماجد نے اپنے بھائی کو نہیں ٹھیکہ دیا ہوا؟ یہ کروڑوں اربوں ایسے ہی تو بناتے ہیں، ایسے ہی تو نوازتے ہیں. لیکن سسٹم بے بس ہے، سسٹم ملا ہوا ہے، بے بس نہیں ہے. جو انکوائری بھی کرتے ہیں نا، ان کا مقصد بھی صرف لوٹ مار ہوتی ہے کہ ان سے پیسے لیے جائیں. تو بتایا جائے نا. مخالفین تو یہ الزام لگاتے ہیں کہ یار یہ ایسے ہوا، انکار کیا، راتوں رات گیم چلی، یہ ہوا. اب آخر کیا وجہ ہے کہ وہ شخص اپنے بھائی کو نہیں دے رہا چارج؟ نہیں دیا، ابھی تک بیٹھا ہوا ہے. میں آپ کو باوثوق ذرائع کے توسط سے کہنا چاہتا ہوں کہ موجودہ جو منسٹر ہے، حالانکہ پیپلز پارٹی میں 30-40 سال دیے ہے اس شخص نے، میر صادق عمرانی، یہ بے بس ہے حافظ ماجد کے سامنے. کہتا ہے کہ کوئی زور آور اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں، وہ چاہتے ہیں ماجد ان کو بھی خوشحال رکھتا ہے. کچھ کہتے ہیں فلاں بھائی امریکہ سے پڑھ کے آیا ہے، فلاں لندن سے پڑھ کے آیا ہے، فلاں نے دہشت گردی پر کام کیا ہوا ہے. بھائی دہشت گردی والے جس نے کام کیا ہوا اس کو پھر نیکٹا میں لگاؤ. یہاں یہ ہے عجیب، وہ ہے لندن امریکہ میں پڑھتے ہیں. اب پولیس والا ہے وہ پلاننگ پہ کر رہا ہے ڈگری، اور جو بیوروکریٹ ہے وہ کر رہا ہے دہشت گردی پہ. او بھائی تیرا اس سے کیا لینا دینا ہے؟ تو اپنے کام سے کام رکھ، تو پلاننگ کو بہتر کر، تو انتظامیہ کو بہتر کر. بلوچستان کا نوجوان اچھے میں کہہ رہا ہوں کہ اچھے آفیسران کے بچے کلدم تنظیموں کو جوائن کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے والدین نے تو ان کے لیے کچھ ایسا بنایا نہیں، ایمانداری دکھائی، اور پھر ریاست نے اس طرح محبت نہیں دکھائی، تو وہ اس سسٹم سے زیادہ ان جانے جا رہے ہیں، اور ایک بہت بڑی اکثریت جا رہی ہے. السلام علیکم، مجھے کہتے ہیں مقبول احمد. آج جمعے کا دن ہے، اور آج میں نے جو ٹاپک چنا ہے تھوڑا بہت ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور پھر جب میں یہ چیز ریکارڈ کر رہا ہوں تب بلوچستان بیوروکریسی اسپیشلی سیکریٹری صاحبان، بڑے بڑے آپ کے انجینئرز، ایون کہ اب جو پی ایس ہے منسٹروں کے، وہ بھی اپنے خاندان والوں سے ملنے اسلام آباد پہنچ چکے ہوں گے. ہم کہتے ہیں کہ بلوچستان تبدیل کیوں نہیں ہوتا، یہاں کرپشن اتنی کیوں بڑھ گئی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ یہاں جو قابض ہیں، چاہے بیوروکریسی کی صورت میں ہوتا ہے، چاہے اسٹیبلشمنٹ کی صورت میں ہوتا ہے، چاہے سیاستدان کی صورت میں ہوتا ہے، اس کے خاندان والے ہوتے ہی نہیں ہیں یہاں. انہوں نے اپنے خاندان کو لاہور، کراچی، اسلام آباد میں رکھا ہوا ہے. یہاں صرف وہ کرپشن کرنے اور مال بٹورنے آتے ہیں. اور حد تو یہاں ہو گئی ہے کہ اب ہمارے بیوروکریٹوں نے لندن اور امریکہ میں فیملی شفٹ کرنا شروع کر دی ہے. کہاں سے آ رہا ہے اتنا پیسہ؟ کتنی ان کی تنخواہ ہوتی ہے؟ لیکن اب یہ ہے کہ ہر تقریباً مور دین جو اپر پوزیشن پہ بیوروکریٹ بیٹھے ہوئے 70% ان کی فیملیز آپ کو دوسرے صوبے اسپیشلی اسلام آباد میں ملیں گی یا کراچی میں. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ جمعے کو گئے، ہفتہ اتوار، پھر سوموار، منگل، بدھ، پھر دیکھتے ہیں کسی دن، جس دن مطلب کوئی ٹینڈر ہوگا یا کوئی میٹنگ ہوگی تب آئیں گے، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ ہر دن وہ. مطلب اب میں کس کی آپ کو مثال دوں؟ حافظ باسط، ماجد، زرکون صاحب، پسند خان صاحب. مطلب اب پسند خان صاحب پہ اس طرح فائنینشیل وہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کی وہ باہر ہے، کیسے مینیج ہو رہے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے
اس کے دو پوائنٹ ہے. ایک تو یہ ہے کہ میجورٹی 95% تو ہے کہ کرپٹ ٹولہ ہے انہوں نے اپنی فیملیز بھیجی. 5% ایسے ہیں جن پر ابھی تک کوئی چیز دکھی نہیں ہے, وہ تھوڑی چھوٹی موٹی وہ کرتے ہیں, لیکن ٹھیک ہے, وہ جہاں اتنا سسٹم چل رہا ہوتا ہے وہاں دیکھا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے اس سسٹم میں اتنا تھوڑا بہت چلتا ہے. وہاں پہ یہ چیز ہے کہ یار آپ یہاں رہ رہے ہو, جاب یہاں کر رہے ہو, جب آپ کے بچے یہاں ہوں گے تو آپ سماج کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو گے, روڈ ٹھیک کرنے کی کوشش کرو گے, تعلیمی ادارے ٹھیک کرنے کی کوشش کرو گے. جب آپ کے بچے یہاں نہیں ہیں, آپ نے رہنا یہاں نہیں ہے, صرف لوٹنے آنا ہے, پھر آپ کو کیا لگے کہ سکول کی کیا صورتحال ہے, یونیورسٹی کیسی ہے, کالجز کیسے ہیں, ہسپتال کیسے ہیں, تو پھر آپ کی پریورٹی یہ ہوتی ہی نہیں ہے. اب آپ اندازہ لگے آئیں, ایک کے پی ایس ہے سہیل نامی, اس نے اپنی فیملی اسلام آباد شفٹ کی ہے. یار کہاں سے آیا اس کے پاس اتنا پیسہ, وہ کیا تھا, آپ اس کا بیک گراؤنڈ دیکھو. اور ان سب سے پہلے گچکی صاحب کی تو پہلے سے ہی تھی نا. اب اتنے ایکسپینس کہاں سے برداشت ہو رہے ہیں؟ آپ ان کے گھر وہاں پر جا کے دیکھ کتنے کتنے کروڑوں والوں میں رہتے ہیں, اور پھر ساتھ ساتھ انہوں نے کسی بھائی کو, سالے کو, کوئی شو روم کا کام ہے, کوئی پراپرٹی کا کام ہے, کوئی کیا کام ہے لگوائے ہوئے ہیں. اب نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے. یہ اتنے زور آور ہیں. میں آپ کو حافظ ماجد کی مثال دوں, یہ جو الیکشن ہو رہا تھا, نگران سیٹ اپ تھا, سب نے چینج ہونا تھا. حافظ ماجد جو موجودہ سیکریٹری ایریگیشن ہے, واحد سیکریٹری تھا جو بچ گیا. پتہ ہے کیوں؟ سورسز بتاتے ہیں کہ جب ٹینڈر وغیرہ تھے تو ہو گئے, تو جو ہوتا ہے یہاں ایکسیپٹنس حساب کتاب ہو گیا, تو بعد میں ٹھیکیداروں نے کہا کہ یار اب تو آپ کا ٹرانسفر ہو گیا ہے, اب تو آپ پی این ڈی میں چلے گئے ہیں. اچھا, اس کے اوپر اسی کا بھائی آیا حافظ باسط, اس کو اپنے بھائی کو نہیں چھوڑا. انٹرسٹ دیکھو, انٹرسٹ کیسے ہیں, اپنے بھائی کو نہیں چھوڑا اپنی پوزیشن پہ. اب ٹھیکیداروں نے کہا یار کوئی اور آئے گا, ورک آرڈر ہم نے لینا ہے تو ہم اس کو دیں گے, تاکہ اگر سارا ہم آپ کو دیں تو پھر تو ہمیں ورک آرڈر نہیں ملے گا. کہتے ہیں راتوں رات گیم ہوئی اور اس سیکٹری کو دوبارہ اسی جگہ بٹھا دیا گیا. آپ اندازہ لگا لیں, راتوں رات کروڑوں اربوں لگا کے وہ شخص بیٹھ گیا. جو شخص راتوں رات وہ جب آیا اس نے کہا ہاں بھائی لاؤ, اور کیونکہ آپ لوگوں نے انکار کیا تھا. اب چیزیں ڈبل ہوں گی. اب ہمیں کہیں کہ یار کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا, اسی نے حافظ ماجد نے اپنے بھائی کو نہیں ٹھیکہ دیا ہوا. یہ کروڑوں اربوں ایسے ہی تو بناتے ہیں, ایسے ہی تو نوازتے ہیں, لیکن سسٹم بے بس ہے. سسٹم ملا ہوا ہے, بے بس نہیں ہے. جو انکوائری بھی کرتے ہیں نا, ان کا مقصد بھی صرف لوٹ مار ہوتی ہے کہ ان سے پیسے لیے جائیں, تو بتایا جائے نا. مخالفین تو یہ الزام لگاتے ہیں کہ یار یہ ایسے ہوا, انکار کیا, راتوں رات گیم چلی, یہ ہوا. اب آخر کیا وجہ ہے کہ وہ شخص اپنے بھائی کو نہیں دے رہا چارج, نہیں دیا, ابھی تک بیٹھا ہوا ہے. میں آپ کو باوثوق ذرائع کے توسط سے کہنا چاہتا ہوں کہ موجودہ جو منسٹر ہے, حالانکہ پیپلز پارٹی میں 30-40 سال دیے ہے اس شخص نے, میر صادق عمرانی, یہ بے بس ہے حافظ ماجد کے سامنے. کہتا ہے کہ کوئی زور آور اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں, وہ چاہتے ہیں ماجد ان کو بھی خوشحال رکھتا ہے. تو بس میں نے کہا پیسہ کے سامنے سارے. پھر کہتے ہیں بلوچستان کے حالات کیوں, بلوچستان کا مسئلہ کیا ہے؟ بلوچستان کا مسئلہ حافظ ماجد جیسے لوگ ہیں, بلوچستان کا مسئلہ ان کو سپورٹ کرنے والے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں, بلوچستان کا مسئلہ یہ کرپشن ہے. لیکن نہیں, وہ تو چہیتے ہیں. اب منسٹر کہتا ہے یار میرا سیکٹری چینج کرو یا مجھ سے یہ محکمہ ہی لے لو, میں بے بس ہوں تم لوگوں کے سامنے. اندازہ لگا لے منسٹر بے بس ہے اس کے سامنے اور نہیں چینج کر رہے. تو پھر آپ کہو گے یار سیاستدان کرپٹ ہے, سیاستدان چور ہے. وہ بھائی سیاستدان سے بڑے چور اب یہ بیوروکریٹ آ گئے ہیں. سیاستدان اتنا نہیں کما رہا جتنے یہ لوگ کما رہے ہیں, جہاں پی ایس لوگ بھی اربوں پتی ہو رہے ہیں. پہلے تو آپ نے سنا ہوگا سیاستدانوں کے بچے ادھر ہیں یا وہ ہے, وہ تو ہیں ہی بدنام نا. اچھا, وہ بھی اگر بیوروکریٹ نہ ملیں ان سے, ایک میں اتنی اہلیت ہے کہ وہ ان کے توسط کے بغیر 1 روپے کرپشن کا کما سکے نہیں.
جب یہ پوری چین ملتی ہے، پورے راستے دکھاتی ہے. جب کوئی نیا منسٹر آتا ہے ایم پی اے بن کے تو یہ کہتے ہیں سر آپ کے فلانا کہ جو منسٹر تھا اس نے ایسی کرپشن کی، اس نے یہاں سے اتنا مال بنایا، یہاں سے اتنا مال بنایا. وہ کہتا ہے واہ یار اس کی زندگی تو ایسے سیٹ ہو گئی، میں تو آ گیا ہوں، اب پتہ نہیں دوبارہ آؤں یا نہ آؤں. بیوروکریٹ تو بیٹھا ہوا ہے 60 سال تقریباً، آج کل تو 60 کے بعد بھی بیٹھے ہوئے ہیں جب تک ان کا جنازہ نہیں پڑھا جاتا. یہ صورتحال ہے. ابھی ڈی جی لیویز کی تبدیلی کی بات ہو رہی ہے، کہہ رہے ہیں بڑے واقعات ہو رہے ہیں یہ وہ، تو ابھی کہہ رہے ہیں کہ یار لیویز کو ہم نے اپرائٹ کرنا ہے تو تھوڑا ہم نے جو ہے نا اس کو خرچہ مرچہ کرنا ہے، اسلحہ ادھر ادھر، تو وہ کوئی فنڈنگ منڈی سنا ہے ہو رہی ہے. تو اب تمام کی نظریں ہیں جو ہے نا یہ اسپیشلی یہ جو بڑے ڈی سی کمشنر ہے نا، اسپیشلی ڈی سی لیول کے، کہ بھائی کسی طرح آئیں، یہ مال بٹوریں، ٹائم ہے. کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے. تو چلی ہوئی ہیں باتیں، کوئی کہہ رہا ہے 5 کروڑ کی ڈیل ہے، کوئی کہتا ہے ارب کی ڈیل ہے، کوئی مطلب مختلف باتیں چل رہی ہیں. کچھ کہتے ہیں فلاں بھائی امریکہ سے پڑھ کے آیا ہے، فلاں لندن سے پڑھ کے آیا ہے، فلاں نے دہشت گردی پر کام کیا ہوا ہے. بھائی دہشت گردی والے جس نے کام کیا ہوا اس کو پھر نکٹا میں لگاؤ. یہاں یہ ہے عجیب، وہ ہے لندن امریکہ میں پڑھتے ہیں، اب پولیس والا ہے وہ پلاننگ پہ کر رہا ہے ڈگری، اور جو بیوروکریٹ ہے وہ کر رہا ہے دہشت گردی پہ. او بھائی تیرا اس سے کیا لینا دینا ہے، تو اپنے کام سے کام رکھ، تو پلاننگ کو بہتر کر، تو انتظامیہ کو بہتر کر. لیکن نہیں، اب پولیس والے سے یہ پوچھے بھائی تو جو ہے نا ٹیررزم کو دیکھ، تو اس چیز کو دیکھ، تو پلاننگ میں گھس رہا ہے. لیکن یہ اسکالرشپ ہماری حکومت ہے نا، کوئی پالیسی تو نہیں بنائی کہ یار یہ فیلڈ کے لیے یہ اسکالرشپ ہے، کروڑوں اربوں ان پہ خرچ کیے جاتے ہیں اور پھر نتیجہ یہی ہوتا ہے ارریلیونسی ہو جاتی ہے. یہ نظام ہے. اب جب وہ بیوروکریٹ جو آپ کا نظام چلا رہے ہیں ان کا نہ یہاں پہ گھر ہو، نہ بچے ہوں، صرف مال بٹورنے وہ یہاں آتے ہوں انگریزوں کی طرح. پہلے انگریز آتے تھے، اب یہ ہماری مقامی جو اشرافیہ ہے یہ انگریزوں والا کردار ادا کر کے لوٹ رہی ہے. اور آج کل جو بیوروکریٹ ہیں جن کو اچھی پوسٹنگ نہیں ملتی طاقتور حلقوں کے تھرو، اسلام آباد ادھر ادھر سیکٹر والوں کو پتہ نہیں کیسے وہ کر کے کوئی مکمکا، ظاہری بات ہے کوئی آپ پہ احسان کرتا ہے تو اس میں اس کی دلچسپی تو ہوتی ہوگی، دوسرے والے کی بھی مکمکا کر کے ایک سے ایک کرپٹ جو ہے نا فیلڈ میں جاتا ہے اور پھر بناتا ہے. پھر اربوں روپے بنائے جاتے ہیں، پھر ان کا لا اینڈ آرڈر میں دلچسپی نہیں ہوتی، ان کو اور کسی چیز سے غرضی نہیں ہوتی، مقصد ہی مال بٹورنا ہے. تو پھر جہاں پہلی ترجیح یہ ہوگی پھر وہاں نظام کیا ٹھیک ہوگا. مقصد یہ ہوگا کہ ہاں یار میں یہاں کتنا کما سکتا ہوں بس. اب یہ نہیں ہے کہ یار یہاں میں آیا ہوں، یہاں میں ہیلتھ کو کتنا بہتر بناؤں گا، ایجوکیشن کو کتنا بہتر بناؤں گا، میری لوگوں سے انٹریکشن کتنی بہتر ہوگی، یہاں پہ میں ریاست اور عوام میں جو نفرت پیدا کی گئی ہے یا پیدا ہو گئی ہے، یہ خلیج ہے، اس کو کیسے کم کروں گا. نہیں، ہاں بھائی یہاں تو کم آتے ہیں ادھر ادھر والے، بس یہاں تو لوٹنے کے زیادہ چانسز ہیں. تو یہ صورتحال ہے. اب آپ بتائیں کہ جب آپ کی بلوچستان بیوروکریسی کی مور دین 70 to 80% ان کے تمام مفادات اسلام آباد، کراچی، لاہور سے جڑے ہوں گے تو آپ کا نظام ٹھیک کریں گے؟ بالکل بھی نہیں کریں گے. جڑ ہی یہی ہے، جڑ ہی یہی ہے. جب تک ان کو نہیں ہوگا، ان کو نکیل نہیں ڈالی جائے گی، تب تک یہ چلتا رہے گا. لیکن پھر میں نے آپ کو مثال دی کہ ایک مسجد راتوں رات کیسے چینج کرتا ہے اور پھر دوبارہ چاہے پیسوں کے بل بوتے پہ، چاہے سفارش کے بل بوتے پہ، چاہے کسی بھی مفاد کے بل بوتے پہ دوبارہ اسی چیز پر بیٹھا ہوا ہے اور ابھی تک بیٹھا ہوا ہے اور اپنے رشتہ داروں، عزیزوں، بھائیوں سب کو نوازا جا رہا ہے. یہی تقریباً ہر دوسرے کی کیٹیگری ہے. ہم یہ کہتے ہیں نظام ہوتا ہے، کم سے کم تھوڑا عوام کا خیال رکھیں. پیسہ ہر ایک کو پسند ہے، ہر ایک کی ضروریات ہیں، اسپیشلی بیوروکریٹ ہے گیا ہے اتنی محنت کر کے تو اس کا مقصد ہی یہی ہے. لیکن یہ اس کا پرائمری مقصد اب بن گیا. پہلے پرائمری مقصد ہوتا تھا کہ نظام کو بنانا ہے، ٹھیک ہے ادھر ادھر سے
ڈاکے ماکے ڈال کے اپنی زندگی بھی بہتر بنانی. اب پہلی پریورٹی اور آخری پریورٹی ڈاکے رہ گئی ہیں. کام جائے بھاڑ میں. تو پھر وہاں سماج ایسے ہی، عوام نا امید، انفراسٹرکچر تباہ، ایجوکیشن تباہ، ہیلتھ تباہ. تو مقصد یہی ہے کہ یہ بیوروکریٹ ہیں، یہ کریم ہوتے ہیں، اکثر لوور مڈل کلاس یا مڈل کلاس سے آئے ہوتے ہیں. اب کچھ خیال رکھیں اپنے لوگوں کا، کچھ خیال رکھیں. سیاستدان تو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ تو اس لیول پہ چلا گیا، اور بلوچستان میں جس انداز میں ہوا ہے مڈل کلاس تو اسپیشلی بڑی بڑی نسل در نسل لوگ مسلط ہیں. بیوروکریسی سے کچھ امید تھی کہ مڈل کلاس والے ہیں، آئیں گے دکھ درد سمجھیں گے، لیکن وہ ان سیاستدانوں سے بڑا مافیا بن گئے. اور دوسرا طاقتور حلقے جو یہ تبدیلیاں کر رہے ہیں، بھائی آپ نے کوئی پالیسی بنانی ہے، آپ کوئی ایک بندہ ہے اس کے ساتھ وہ کریں نہیں، تھوڑا ان کو کہیں زیادہ مفاد دکھ کیا، تھوڑا ہر نئے آنے والے کی اپنی ترجیحات ہیں، وہ اپنے لوگوں کو نوازتا ہے، تو سسٹم تباہ ہوتا ہے. بلوچستان کا نوجوان اچھے میں کہہ رہا ہوں کہ اچھے آفیسران کے بچے کالعدم تنظیموں کو جوائن کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے والدین نے تو ان کے لیے کچھ ایسا بنایا نہیں، ایمانداری دکھائی، اور پھر ریاست نے اس طرح محبت نہیں دکھائی، تو وہ اس سسٹم سے زیادہ ان جانے جا رہے ہیں، اور ایک بہت بڑی اکثریت جا رہی ہے. اور یہ بڑی خطرناک ٹرینڈ ہے جب آفیسران لیول کے لوگ اپنے بچوں کو کالعدم تنظیمیں جوائن کرنے پہ نہیں روک پا رہے ہیں، ان سے نکل گئے ہیں، تو باقیوں سے آپ کیا گلہ کرتے ہو؟ تو یہ تمام سسٹم تقریباً کولیپس ہونے کے قریب ہے. ابھی بھی وقت ہے، سدھر جائیں، مداخلت روک دیں، رائٹ پرسن فار رائٹ جاب لگائیں، اکاؤنٹیبلٹی کو بہتر بنائیں. اگر یہ نہیں کریں گے تو شاید ہم بہت بڑا نقصان کر بیٹھیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.